ہمیشہ اپنے جیسے لوگوں میں کی گئی شادی بہت اچھی رہتی ہے، جب آپ بہت زیادہ فرق پہ رشتہ کر لیتے ہیں وہ نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی ٹرسٹ وردی نہیں ہے، دنیا جہان کی تمام خوبیاں ہیں، تو برائے کرم وہ رشتہ مت کریں۔ دیکھو منڈا کلا کلا ہے، وہ خدا کے لیے دیکھو یہ تین میرج یعنی ابھی کچھ نہیں ہوا تو پہلے سے آپ نے اپنے نشانے طے کیے، کیونکہ عزت احترام برداشت مربت وہ تو ویسے ہی ختم ہو چکا، اس لیے پری میرج کاؤنسلنگ میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو سیشن ہے یہ بہت یونیک ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے فوراً یہ رکھا ہے۔ یہ کام تو میں 76 سے کر رہا ہوں، آپ میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو 76 میں پیدا بھی ہوا ہوگا، یا ایک دو آدھ ہوگا کوئی۔ اچھا آپ تھیں؟ اچھا لگتی تو نہیں اتنی پرانی۔ تو ایک دم سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ میں اس پروگرام کو کیوں لے کر آیا؟ مجھے کسی افطار پارٹی میں بلایا گیا، میں نہیں گیا، تو ان کے لیے میں اتنا امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے میرے لیے اگلے دن پھر ارینج کیا۔ تو وہاں 2-4-10 خاص مہمانوں میں فیصل آباد کے جج تھے، وہ لاہور ٹرانسفر ہو گئے۔ اس شخص نے مجھے بڑی خوفناک بات بتائی۔ اس نے کہا جی جو سٹیٹسٹکس ہیں صرف فیصل آباد کی 27,000 شادیاں ہوئیں۔ کتنی؟ 28,000 طلاقیں ہوئیں۔ کیا ہوئیں؟ اور جو کیسز ابھی پینڈنگ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر طلاق کا کیس عدالت میں نہیں جاتا ہے، وہ بڑے بزرگ بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ تو ان سب کے پیچھے جو بہت بڑی وجہ ہے وہ پری میرج کاؤنسلنگ کا نہ ہونا۔ ایک زمانے میں اس کی ضرورت آج سے 40-50 سال 30 سال پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک خاص فیملی سسٹم جو تھا، پھر ہمارا جو کلچر تھا اس میں اونرشپ بہت زیادہ تھی۔ جو بچپن میں نے گزارا ہوا ہے اس بچپن میں ایک شخص مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس نے اگر مجھے دیکھا ہے کہ میں کچھ غلط حرکت کر رہا ہوں تو اس نے بغیر کسی لحاظ کے میری دھلائی ٹھکائی سب کچھ کر دینا۔ اب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ میں سے اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی میں جانا ہے تو میری یہ بات سننے کے بعد جا سکتا ہے، اس کو پری میرج کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو ابھی میں آپ سے بات کروں گا اس میں 2 نہیں تو 3 منٹ لگیں گے۔ یہ وہ پورے کے پورے سیشن کا خلاصہ ہے۔ ایک بہت بڑا پرفضا ٹورسٹ پلیس تھی جہاں ہر وقت ٹورسٹوں کا بہت رش رہتا تھا، اور وہ اس ملک اور اس شہر کے لیے آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھی۔ لیکن وہاں پر ایک خاص پہاڑی کے اوپر اس کے باہر جو منظر نظر آتا تھا وہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا تھا، اور وہ لوگ جو تھے بدقسمتی سے اتنے کھو جاتے اس منظر میں کہ گر کے وہاں سے اپنی ٹانگیں بازو توڑوا بیٹھتے اور کئی اپنی جانیں گنوا دیتے۔ تو پھر طے ہوا کہ 2-4-10-20 کروڑ روپے خرچ کے ہم یہاں پہ ایک آرتھوپیڈک ہسپتال بنائیں، چونکہ وہاں سے آرتھوپیڈک تک لے جانا بجائے خود ایک بہت بڑا سر درد ہے۔ تو جب وہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئیں تو انہوں نے کاؤنسلنگ کے لیے فائنل ڈیسیجن کے لیے میرے جیسے کسی بابے کو ہائر کیا کنسلٹنٹ کے طور پہ کہ جی ہمیں ایڈوائس دیں کہ یہ خرچہ اس پہ ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ گیا، اس نے اس جگہ کا بہت دھیان سے جائزہ لیا، تو اس نے کہا کہ ہسپتال کا جو آپ نے میرے سامنے پروجیکٹ رکھا ہے اس پروجیکٹ پر آپ کے کروڑوں روپے خرچ ہونے ہیں اور کم از کم 1 سے 1.5 سال لگے گا۔ میں آپ کو صرف 2 لاکھ روپے کا خرچہ بتاتا ہوں جو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن میں آپ کو رزلٹ دینا شروع ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پہاڑی پہ ایک 5 فٹ کی مضبوط گرل لگا دیں۔ تو وہ وجہ تلاش ہو گئی جو گر کے ہڈیاں ٹوٹتی تھیں اور بعض اوقات انسان کی جان بھی چلا جاتی تھی۔ تو ہمارا یہ جو آج کا سیشن ہے اس میں مجھے یہی بتانا ہے کہ کیا کیا جائے
تو یہ جو میں نے فیصل آباد کی خوفناک چیزیں بتائی ہیں آپ کو، لاہور کی اس سے بہت زیادہ ہے، کراچی کی اس سے بھی بہت زیادہ. چونکہ میں نے طلاق کے پروجیکٹ پہ کام کیا، میں خود بھی جوڈیشری میں رہا ہوں. اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ پری میرج کا جو لفظ ہے یہ شادی ہوتی کیا ہے. شادی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوشی. انگریزی میں میرج دو لوگوں کا شادی بھی ہو، مطلب دو لوگوں کا اکٹھے لیگل لائف گزارنا، عورت اور مرد کا لیگل لائف گزارنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا ہر کام کا دنیا میں کبھی نہ کبھی آغاز ہوا ہوتا ہے. جو اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ نکاح ہے، اور یہ نکاح کیا ہے؟ یہ دنیا کے تمام مذاہب کی نسبت خوبصورت ترین رشتہ اور اس کا انداز ہے. اس کو بنایا، نبھایا، سلجھایا کیسے جاتا ہے، اس کی تفصیل پہ آتا ہوں. تو نکاح ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور یعنی دو انسانوں کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا تھا وہ میاں اور بیوی کا تھا. اور آج اس کی تذلیل سب سے زیادہ ہوتی ہے. بیوی کیا ہے جی؟ پاؤں کی. یہ خواتین سے سوال ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حوصلہ کر کے کہہ دیں جو کچھ ہوتا ہے. اور بڑا کچھ کہا جاتا ہے. یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ اسلام کا سرے سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بیوی جو ہے وہ جنت کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت ہے، جنت کی نعمتوں میں سے. تو اس لیے وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. جو سب سے پہلا رشتہ تھا اس کی چونکہ سب سے زیادہ تذلیل ہوتی ہے، اور 1 2 3 کرنے میں ہم مرد اپنی مردانگی دکھا جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں آج آپ سے وہ ڈسکس کی جائیں گی. پہلے میں نے یہ سیشن صرف لڑکیوں کے لیے رکھا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو ریکارڈنگ ہونی ہے اور وہ کچھ گفتگو کے ایسے حصے ہیں جو کسی بھی قیمت پہ ان ذاتی حیثیت میں باہر نہیں جانے چاہیے. اسی طرح دوسرا سیشن میں نے لڑکوں کے لیے رکھنا تھا، اس میں کوئی فیمیل نہیں ہونی تھی، چونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو مردوں کو بتانے والی ہیں کہ ان کی زندگی لڑکوں کو کہ وہ کیسے اچھی گزر سکتی ہے. تو پھر بہرحال میں نے اس کو ری ڈیزائن کیا ہے. اب چھوٹے بڑے سب کے لیے، یعنی والدین کے لیے بھی، ٹیچرز کے لیے بھی، جن کی نئی شادی ہوئی ہے ان کے لیے بھی، اور خدا نخواستہ جو اپنی شادی میں اس وقت مسائل کا شکار ہیں لیکن 5 سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ان کے لیے یہ دوائی زیادہ کارآمد ہے. 5 سے زیادہ ہوا ہے تو وہ پھر ہوتا ہے نا، کچھ دوائیں لمبا عرصہ کھانی پڑتی، تو پھر وہ اس طرح کا معاملہ. تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ وش لسٹ بنائی ہے جو آپ کو کہا گیا تھا کہ شاباش، باقیوں نے اچھا، اب ٹاپک کو میں نہیں چھیڑوں گا چونکہ سب نے نہیں بنائی، لیکن وہ میری گفتگو میں آ جائے گا. دیکھیے ہمارے ہاں جب رشتے ہوتے ہیں تو شادی کی 10-12 قسمیں ہیں، جس میں آپ نے شاید ارینج میرج اور لو میرج ہی سنا، بہت ساری. تو وہ چونکہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، تو جو بھی رشتہ کیا جاتا ہے لڑکا لڑکی خود کرتے ہیں یا ان کے والدین کرتے ہیں. تو میں انہی دونوں جو آپ زیادہ جانتے ہیں میں اسی کو موضوع بناؤں گا. مثلاً لڑکے کی ماں رشتہ دیکھ کے آئی اور بڑی خوش ہے. وہ محلے کی عورت یا کوئی درانی جٹھانی پوچھتی ہے کہ بھین گئی سی کی دیکھ کے آئی. وہ کہندی بھین میں تینوں کی دساں، کڑی تے چند دا ٹوٹا، وہ دے وال انج گٹیاں تکر جاندے نے کہ دل کردا دیکھی جاؤ، وہ دیاں اکھاں. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہوا ہے؟ سراپا بیان ہوا. لڑکی کیسی ہے؟ وہ دا پیو بہت بڑا زمیندار ہے، وہ دا پرا تھانے دار ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح. پھر ایک بہت لمبی، چونکہ مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری چاچے مامے تائے کیا کرتے ہیں اس طرح. اب آ جائیں لڑکے کی طرف. جب لڑکے کا رشتہ دیکھا جاتا
یہ 1974 کا اوریجنل واقعہ ہے جو میرے اپنے عزیزوں کا ہے، نہیں 71 کا۔ اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی 71 میں، بعد میں ہوئی تھوڑا سا۔ تو اب وہ میاں بیوی جن کی عمریں اس وقت 70 سال ہیں اور 5 بہنوں کی ایک ہی بیٹی بہن، وہ مطلب 5 بھائیوں کی ایک ہی بہن ہے اور ان کی اولاد میں سے ایک ہی فیمیل ہے، اب وہ میرے سامنے رکھ رہے ہیں معاملہ کہ جی ہم اس طرح رشتہ دیکھ کر آئے ہیں تو کچھ بتاؤ۔ میں کہا جی پہلے تو تسی دسو کی کر کے آئے ہو۔ اب وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اسی گئے سارا گھر ساڈے تے وچ گیا، ہجے ایک چیز پوری نہیں سی ہوندی تے دوسری نہیں تو تیسری، دسترخوان بھر گیا، سارے بچے بڑے فرما بردار ہیں۔ ایک بیٹا آیا، اس نے پیسوں کی تھیلی اپنی دکان کی کمائی سامنے رکھ دی، پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، یعنی جو لڑکے والے ہیں وہ بھائی زیادہ تھے، ادھر ان کی ایک ہی بہن تھی، وہ میرے سے راہ نہیں گیا، تو جو بھی وہ صاحب تھے میں نے ان سے کہا جی وہ تسی کڑی لڑکی کا نام لے کے کہ وہ دا رشتہ پیسے دیا تھیلیاں نہ کرنا یا بندے نال کرنا کسے نے۔ لڑکے کا رشتہ سب سے بڑی چیز پہلی کیا دیکھی جاتی، مرد حضرات ذرا خاموش رہیں، جی آپ ہی سینئر ہیں، کیا سچ سے بتائیے؟ نہیں کچھ نہیں، سب سے پہلے چلو مرد بھی حصہ لے لیں، نہیں روپ رون تے کرم خان نہیں سر جی، کچھ بھی نہیں، سب سے پہلا دیکھا جاتا ہے گھر اپنا ہے، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پھر کرتا کیا ہے، اس کی سیلری کتنی ہے، بزنس کرتا ہے، اس کا چاچا ماما تایا سارا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ جناب وہ LLB ہے، دیکھ دے نہیں کہ بندے دا بیوی ہے کہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو رشتے کا آغاز ہوا ہے وہ کس پر ہوا ہے؟ پرسنالٹی پہ، میٹیریل سٹیٹس پہ، اس میں کردار تو غائب ہے، وہ کتنا سچا سچا اور اونچا ہے، وہ انسان کا بچہ ہے کہ نہیں، اس میں ویلیوز کتنی ہیں، وہ ہماری بیٹی کو زندگی میں اس کا لائف پارٹنر بن سکے گا یا صرف اپنے ٹکڑوں پر اس کو پالے گا؟ کوئی نہیں دیکھتے۔ اب آپ میں سے چونکہ والدین بیٹھے نہیں ہوئے تو میں ان سے پوچھتا، ان کا سیشن ایک الگ ہوتا ہے، تو یہ بنیاد بنتی ہے جی جب والدین رشتہ کرتے ہیں۔ کریکٹر ایک بہت مختلف چیز ہے، آپ یوں سمجھیں کہ پرسنالٹی جو ہے نا، یہ لفظ پرسونا سے بنا ہے، اور پرسونا گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نقاب۔ اوپیرا جب شروع ہوا تھا کئی سو سال پہلے، تو وہ اس پہ نا ایک آدمی منہ پہ نقاب ڈالا ہوا ہوتا تھا، اور وہ عورت کی آواز، مرد کی آواز، جوان کی آواز جو بھی نکالتا تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے اسے وہی پرزیوم کرتے تھے۔ پیچھے کیا ہے، نہ وہ جانتے تھے نہ جاننا چاہتے تھے، وہ سب کچھ نقل ہوتا تھا۔ پیکنگ، ہم رشتے پیکنگ پہ کرتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو مثالیں نہیں، ایسی میرے پاس بے شمار ہے، اور پھر ان گھروں کی تباہی کیسے کیسے ہوتی ہے وہ بھی میرے پاس بہت سارے کیسز ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ کردار ہوتی ہے۔ اگر آپ نے آئس برگ دیکھا ہو تو وہ اتنا سا 10% اوپر ہوتا ہے، 90% پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ کردار ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ والدین جو سلجھے ہوئے تجربہ کار ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، وہ یہ ماشاءاللہ رشتہ دیکھتے ہیں۔ اب جو لو میرج جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں طلاق کی ریشو، لڑائیوں کی ریشو 90% سے اوپر چلی گئی۔ میں یہ 90% ان باتوں پہ کہہ رہا ہوں جو کیسز میرے پاس آتے ہیں، ظاہر ہے میرا بھی یہ پیشہ ہے، میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ 2 لوگ ہیں، لڑکا اور لڑکی، کسی بھی طرح سے ہم کہتے ہیں ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، وہ لائکنگ ہوتی ہے۔ دیکھیں لائکنگ، رومانس، لو، اور یہ اس کی سٹیجز کئی ساری ہیں کہ جب جا کے حقیقتاً وہ ایک دوسرے کو اون کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے، مطلب یہ لڑکی ہے یا یہ لڑکا ہے، تو اس لڑکی کو پتہ، لڑکے کو پتہ ہے کہ یہ کھانے میں کیا پسند کرتی، پہننے میں کیا پسند کرتی ہے، کون سی باتیں اور کون سے ٹاپکس پر یہ بات سننا یا کرنا پسند کرتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اسی طرح کے کپڑے پہن کر آتا ہے،
اسی طرح سے اس کی پسند کی جگہ پر، اور وہی کام لڑکی کرتی ہے. دونوں کی حقیقت ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتی اور نہ ہی وہ آنے دیتے ہیں. اور جب وہ خودکشی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے ماں باپ سے یہ کام کروا لیتے ہیں تو وہ نشہ بہت جلدی اتر جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ شادی ہوئی تو وہ لڑکے نے صبح کو، اور جو تھا وہ، کیونکہ لڑکی ہمیشہ بہت بن سنور کے آتی تھی، اور جس دن شادی تھی اس دن تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا. صبح صبح جب اٹھا تو اس نے اپنی وہ جو ساس یا سالی تھی اس سے پوچھا کہ میری بیوی آپ نے کہاں سے تیار کرائی تھی. اس نے کچھ اس طرح سے پوچھا کہ انہوں نے بڑے فخر سے بتایا فلاں بیوٹی پارلر سے. وہ وہاں گیا بہت خوبصورت گفٹ لے کر، دنیا کا لیٹسٹ اینڈرائڈ یا اس سے بچہ کیا ہوتا ہے، ایپل، وہ لے کے گیا. تو وہ میڈم تعریفیں سن کے بڑا خوش ہوئی. جب اس نے کھولا تو اس میں سے پرانا نوکیا نکلا. وہ کہنے لگے یہ کیا مذاق ہے؟ تو کہنے لگے یہ مذاق شروع کرنے کی تھا. یقین کیجیے وہ اگلے دن ہی بہت کچھ ہو جاتا. یہ لو میرجز، کیونکہ اس میں عقل کام نہیں کرتی. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے ایموشنز کام کرتے ہیں، ایموشنز آپ میں پرویل کر جاتے ہیں. اس دوران آپ کسی کا کچھ سننا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. یہ نا صرف لفظی کہانیاں ہیں کہ جناب وہ یہ ہیر رانجھے، آپ کو پتہ ہے ان میں سے اکثر قصے جو ہیں اتنی خوبصورتی سے بنائے اور گھڑے گئے ہیں، ایکچولی ان کا وجود ہی نہیں ہے. این عشق جنہاں نوں لگ جاندا، سکھ جاندے وانگو کانے آندے، کچھ سکھ جاندے کچھ مک جاندے، کچھ مر جاندے نال تانے آندے، تے پھڑے عشق دے بوٹیا نہیں چھٹدے، چھٹ جاندے قیدی جیل خانے آندے. اس کو آپ چینج کریں. وہ یہ چینج ہے کہ جو لو میرج کرتے ہیں باقی تو کبھی نہ کبھی ان کو صبر آ ہی جاتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرا کے اپنے آپ کو کچھ تسلی کر لیتے ہیں، لیکن جب خود دعوت دی ہوتی ہے مصیبت کو تو پھر دونوں میں سے کوئی ایک بھی حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر زیادہ دیر وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. کیونکہ عزت، احترام، برداشت، مربت وہ تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے. اس لیے پری میرج کاؤنسلنگ میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب تیسری چیز جو میں نے آپ کو وش لسٹ دی تھی، کاش آپ نے یہ کیا ہوتا پھر میرا بہت مختلف ہوتا. اب میں ایک جنرلائز کر کے بات کروں گا. مطلب اس میں جو والدین تھے وہ لکھ سکتے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے اس طرح کا رشتہ پسند کرتے ہیں، تو پھر بہت ہی اچھا، پھر یہ بڑا پریکٹیکل سیشن بنتا. ایک دفعہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی تو ہنی مون پر گئے تو انہوں نے اپنے لڑکے نے کہا کہ کل صبح جب ہم ناشتے پہ ملیں گے تو تم نا ایک لسٹ بنانا کہ جس میں تمہیں پسند ہو، تمہاری وش لسٹ کہ تمہیں کیسا شوہر پسند ہے، اور اسی طرح سے میں بناؤں گا کہ مجھے کیسی بیوی پسند ہے. اگلے دن صبح جب وہ بیٹھے تو اس نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، تو میرا خوشی ہوگی کہ آپ آغاز کریں بات کا. اب وہ بولنے لگا تو شیطان کی آنترا اس کے کاغذ ہی ختم نہیں ہو رہے. وہ بیچاری آنسو بہاتی رہی اور منہ نیچے کیے بیٹھی رہی. جب اس کی وہ لسٹ ختم ہوئی تو اس نے پوچھا کہ اچھا اب تم بتاؤ. تو اس نے اپنا کاغذ جو لکھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اس نے کھولا تو وہ بالکل خالی تھا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ کام تھے شادی سے پہلے سے دیکھنے کے. اب آپ جیسے بھی ہیں، ماں باپ نے چونکہ کر دیا ہے تو اب آپ مجھے قبول ہے، میں آپ کے ساتھ نبھاؤں گی. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ کمال نہیں ہوتا کہ ماں باپ نے چونکہ شادی کر دی ہے تو آپ اس کو نبھائیں. تو غیر جذباتی طور پہ ایک دوسرے کو جانیں. اس پہ اوپر سب سے پہلے آپ اپنے دین کا نقطہ نظر جانیں. اس میں احادیث، ایک تو موقع کی عملی حدیثیں، یعنی جو سامنے جس کو فعلی حدیث کہتے ہیں نا، جو عمل ہوا ہو، اس شکل میں بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی شکل میں بھی موجود ہیں. اسلام بالکل یہ نہیں کرتا کہ جو ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے یا آج سے 30 40 50 سال پہلے ہوا کرتا تھا کہ لڑکا لڑکی نے نام ضرور ایک دوسرے کا سن لیتے، وہ بیچارے رومال انگوٹھیاں دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے،
لیکن اس وقت میڈیا کی اویئرنیس نہیں تھی، اس لیے وہ رشتہ نبھ جاتا تھا، کمپلیکیشنز وہاں بھی بہت زیادہ آتی تھیں۔ جب آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھ کے اگر اسکول کالج میں اکٹھے پڑھ سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اپنے زندگی کے جس ساتھی کو ہمیشہ کے سفر کے لیے جانا ہے اس کے ساتھ کچھ وقت کیوں نہیں بیٹھ کے چیزیں ڈسکس کر سکتے؟ تو برائے کرم سب سے پہلا کام یہ دیکھیے، ماں باپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ٹیچرز، چونکہ انہوں نے یہ کام کرنا نہیں ہوتا، تو وہ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو جو اساتذہ ہیں وہ اس رشتے کی اہمیت بتائیں، اور یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں جرنلائز اس طرح کی چیزیں انہیں بتائیں۔ لیکن والدین جو ہیں وہ پہلے خود جانیں کہ ہمارے بچے کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ، شاید ماں باپ چونکہ بڑے کم بیٹھے، بہت سارے ماں باپ کو سوائے اس کے کہ بچے کو کھانے یا پہننے میں کیا پسند ہے، باقی انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا سوچتا ہے، بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس لیے سیٹ پیٹرن میں کویسچنیئر بنا رہا ہوں، وہ کویسچنیئر جو ہے وہ خود فل کر کے اسے دیں، اور اسے فل کر کے میں نے ایک رشتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، الفلاح، کیونکہ الفلاح قرآن و سنت فاؤنڈیشن ہمارا ادارہ ہے، تو اسی سے الفلاح بندھن گھر بنایا تھا، مگر وہ لوگوں کی توقعات مجھ سے اس قدر زیادہ تھیں کہ میں وہ بوجھ ہی نہیں اٹھا سکا۔ چونکہ پیسے ہمارے لین دین بالکل نہیں رکھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اور بڑے وسائل رکھے ہیں کہ عزت سے روٹی چلتی ہے، تو ہر جگہ ہر کام پیسوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے وہ مزاج میں کیسا ہے، وہ کس طرح کی بیوی چاہتا ہے، آپ میں کیا وہ چیزیں موجود ہیں، پھر ہاں کریں ورنہ نہ کریں۔ زیادہ دیر ملمہ کاری نہیں چلتی ہے۔ پڑھنے میں کیا پسند ہے، کھانے پینے میں، یہاں سے باتیں شروع ہوتی ہیں۔ جو میرا آلریڈی کویسچنر پرانا بنا ہوا ہے نا الفلاح بندھن گھر کا، میرا خیال ہے 100 کے قریب کویسچن اس میں بھی ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا یاد رکھیں کہ پیدا ہونے کے بعد دو سب سے بڑے زندگی کے اہم اور اتنے ہی مشکل فیصلے بھی ہوتے ہیں، ایک پروفیشن کا اور ایک لائف پارٹنر کا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اکائی بنائی ہے جس کے اوپر معاشرے کی اکائی ہے، جس کے اوپر معاشرہ جو ہے وہ بڑھتا ترقی کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جن میاں بیوی، میرا یہ اسپیشلائز ٹاپک اس لیے بنا کہ اگر ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو میری سب سے بڑی پریورٹی ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کو واپس لے کر آتا ہوں۔ بات شاید ریکارڈ پہ نہیں کرنے والی، لیکن اسے سن لیں، کیونکہ یہ مجھے دو مختلف ججز نے بتائیں۔ جو پرانی جج تھی وہ کہیں ذکر ہو رہا تھا کچھ 2 سال پہلے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے زمانے میں نا ہمیں ہمارے سینئرز منع کرتے تھے کہ طلاق یا خلا کا جو کیس دائر ہو اس کو لٹکائیں جتنا لٹکا سکتے ہیں۔ شاید آج کل کوئی بندہ بیچ میں ایسا نکل آئے، ان دونوں کو کہیں خیال آ جائے تو گھر ٹوٹنے سے بچ۔ اب یہ جو جج صاحب جنہوں نے مجھے فیصل آباد کے معاملات بتائے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو بڑی پرانی ہے۔ وہ جج صاحبہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت کی ہوں گی جب میں جوڈیشری میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ سیشن جج ہے اور اس کو 21 سال ہو گئے، 2-4 سال نہیں ہوئے۔ کہتا ہے جی اب تو ٹائم لمٹ ہے، سول کیس کا فیصلے کے لیے ٹائم لمٹ نہیں ہے، طلاق کے فیصلے کی ٹائم لمٹ ہے کہ 3 مہینے میں اس کو نپٹا دیا جائے۔ اس لیے لڑکے اور لڑکیوں کی یہ ذمہ داری بہت زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ اگر پہلی اینٹ ٹھیک رکھیں گے، اس کام کا آغاز درست کریں گے، اور اس وقت آپ نے اپنے جذبات کو بالکل ہٹ کے کرنا ہے۔ لڑکیاں سمجھیں کہ اس نے اپنی کسی سہیلی کے لیے اس شخص کو دیکھنا ہے، اور وہ سہیلی جو ہے وہ بالکل اس کی عادتیں، اس کا مزاج میرے جیسا ہے، تو وہ کویسچنیئر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ کو یہاں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے مل جائے گا، اور اس کو ہم یہ اپلوڈ وغیرہ بھی کر دیں گے۔ ایک چیز بہت اچھی طرح سے دیکھ لیں، میں نے میرے سامنے جتنے بھی کیسز آئے، یعنی وہ جس کو آپ
برائی کہہ سکتے ہیں نا، گندہ ترین بیوی یا شوہر پہ الزام لگانا زنا کا، قرآن اس کے بارے میں آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جیسے مرد ہیں ان کو ویسی ہی، اور جیسی عورتیں ہیں ان کو ویسے ہی۔ تو پری میرج کاؤنسلنگ میں جب آپ بیٹھیں تو ایک تو وہ میں نے کہا ہے کہ اپنی سہیلی یا لڑکا اس لڑکی کو اس دوست کے لیے انتخاب کے طور پہ دیکھے، اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرے۔ اگر وہ اس کو اٹیچ کرے گا تو وہ انوالو ہو جائے گا، جب انوالو ہو جائے گا تو پھر اس کا لیفٹ برین کام نہیں کرے گا، یعنی عقل والا حصہ وہ کم کام کرے گا یا نہیں کرے گا، دوسرا حصہ کام کرنا شروع کرے گا، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا۔ چونکہ میرا ایک خاص سبجیکٹ جو ہے وہ ریگریٹس بھی ہے، پچھتاوے، تو میں نے مردوں اور عورتوں دونوں میں جو بڑے ریگریٹس ہیں لائف کے شادی شدہ میں، کاش میں یہ شادی نہ کرتا یا کرتی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھی سکون کا نہیں دیکھا۔ اور ایک بات کو بڑے حوصلے سے سنیے کیونکہ وہ 100% سے بھی زیادہ سچ ہے۔ لڑکی کا جو کانسیپٹ بنتا ہے شادی کا پری میرج میں، اس کی کاؤنسلنگ کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ دل چاہتا ہے اس کا کہ کوئی میک اپ کر لے تھوڑا، کیونکہ انسان کی فطری خواہش ہے آرائش کی، اور تینوں شرم نہیں آتی؟ اپنے گھر جا کے کریں، وہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ میرڈ ہیں؟ سنیے جی بات بچپن میں، شاباش۔ اب وہ لڑکی اندازہ نہیں کرتے والدین کہ اس کو وہ ڈس اون کر رہے ہیں کہ تم ہماری کچھ لگتی نہیں ہو، ہم پر بوجھ ہو، یہ تو تمہارا گھر ہی نہیں ہے۔ اب وہ خیالوں میں اپنا گھر بنانا شروع کر دیتی ہے، اور خیالوں کے گھر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ ریالٹی سے بہت دور ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی آنکھیں سر کا ہلنا مجھے ہر کسی کی ہسٹری بتا رہا ہے کہ اس پہ کیا گزر چکی ہے، اور گزرنے کا خوف بھی کچھ کی شکلوں سے نظر آیا۔ تو اونرشپ دیں، کیونکہ آگے جا کے کیا ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ میں جب پڑھاتا تھا تو اس وقت نا ایک فارم فل کروایا کرتا تھا والدین سے، اس میں ایک خانہ ہوتا تھا کہ مستقبل میں آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ لڑکی بی اے میں پڑھتی تھی، ماں ان پڑھ تھی، باپ کویت میں تھا، تو اس نے لکھا کہ میں اپنی بیٹی کو دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ کویت کے حالات آپ کو پتہ خراب ہوئے تھے تو کرنسی بیڑا غرق ہو گئی، وہ بندہ واپس آیا، بڑے چاؤ سے شادی کی، وہ شادی 3 مہینے چلی، یعنی ماں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش دلہن بنانے کی تھی، وہ دلہن 3 مہینے بعد۔ میں نے اس کے باپ سے کہا تم ایک مرد ہو، ایک باپ ہو، تم نے یہ فیصلہ اتنی جلدی کیوں کر لیا؟ اس نے کہا جی کہ آپ نے دیکھا ہے، مطلب اس لڑکی کا قد میرے قریب قریب تھا، لیکن وہ مطلب چوڑے بازار کی طرح چوڑی، اچھی شکل و صورت، قد کاٹ سب کچھ بہت اچھا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جب کبھی یہ آتی ہے نا تو میرے سے ماں سے ملنے، کسی سے بھی ملنے کی بجائے کچن میں جاتی ہے اور برتنوں کے ڈھکنے اٹھاتی ہے، پہلے ہی ایسا نہیں کرتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی بھوک کا لیول وہاں پر۔ تو بہرحال میں کہا جی اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں آپ کو اس کا حل بتا دیتا۔ تو یہ خواب جو ہے نا، یہ سب اس لیے، اب انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ جی منڈا باہر گیا، آپ نے وہ زمانہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے میں صرف ایک کوالیفیکیشن والدین دیکھتے تھے، منڈا باہر، وہ باہر جا کے بعض اوقات باہرلا بن جاتا سی۔ باہرلا سمجھتے ہیں کسے کہ آیا شادی کی 3-4، لڑکی کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے کون، اتنی دیر میں واپس چلا گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں اپنے جیسے لوگوں میں شادی کریں۔ پری میرج کاؤنسلنگ میں سب سے اچھی بات اور اہم بات یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اگر کسی وجہ سے اسکول، کالج، یونیورسٹی، ڈیو ٹو اینی ریزن، تو وہ دیکھیں ہم پلہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمیشہ اپنے جیسے لوگوں میں کی گئی شادی بہت اچھی رہتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ جب آپ بہت زیادہ فرق پہ رشتہ کر لیتے ہیں وہ نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
کیونکہ مائنڈ سیٹ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب جن زمانے میں یہ کام بہت کرتا تھا رشتوں کا، تو لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے والدین سب جی کوئی اچھے سے لوگ ہوں، چھوٹی سی فیملی ہو. اچھا، تو میں انہیں کہتا تھا کہ کیا خیال ہے وہ بھی ایسے نہیں سوچتا ہوگا جہاں میں بات کروں گا. لڑکیاں کیا فضولیات قسم کی خوبصورت باتیں کرنے کے بعد سب انڈیپینڈنٹ ہو. میں کہا جی انڈیپینڈنٹ تو تیرے واسطے رہ گیا. دیکھو منڈا کلا کلا ہے، وہ خدا کے لیے دیکھو، یہ پری میرج یعنی ابھی کچھ نہیں ہوا تو پہلے سے آپ نے اپنے نشانے تاک لیے ہیں. اسی طرح پھر ادھر سے بھی ہوتا ہے. تو اس رشتے کی بنیاد اخلاص پہ رکھنے کے لیے جب آپ اپنے برابر کے لوگوں کو رکھیں گے اور دنیاوی مفاد آپ کے پیش نظر نہیں ہوگا، تو پھر یاد رکھیں کہ جتنی آسان اور بہتر زندگی گزرے گی. اب میری اگلی بات کو مرد اور لڑکوں کی مائیں بہت دھیان سے سنیں. میری شادی ہوئی تو میں نے، جب اس زمانے میں یہ ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، اور دوسرا فون ہوتا تھا تو وہ سینٹرلی پڑا ہوتا تھا، ایسی جگہ پہ کہ جہاں سب کی نظر ہو. یہ کچھ لگتا ہے تھوڑا سا پرانے زمانے کا. تو وہ میں نے ایک خط لکھا، اس میں بڑی ساری تفصیل لکھی کہ بھی یہ میری عادتیں ہیں، اس طرح کے میرے معمولات ہیں، اور یہ میری 2 شرطیں ہیں، باقی کچھ نہیں. ایک تو مجھے یہ کبھی نہ پوچھنا آیا کتوں ہے تو چلیا کتنے ہیں، کیونکہ میرا کوئی اس وقت ٹائم نہیں. بعد میں چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس طرح میں بھی ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ میری ٹیچنگ میں اتفاق ایسا ہے کہ فیمیل بہت زیادہ ہیں، نمبر 1. پھر میرے کاؤنسلنگ سیشنز جو ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ پرائیویسی میں بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں. اگر یہ 2 چیزیں آپ کو قبول ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں، میں آپ کے والدین کو کہہ دوں گا. اب یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد آئیں آپ لین دین کے معاملات پر. میرے ان لاس کی فیملیز جو ہیں ان کی شاید 12 یا 13 چھوٹی بڑی انڈسٹری تھی. کتنی؟ آج کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ گھر جس میں رہتے تھے وہ بھی گروی. تو میں نے کہا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جہیز اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر ہے تو کیا ہے؟ کون دیتا؟ ادھر سے تو آواز نہیں آئے گی، ادھر سے بھی. لڑکے والے جو ہیں، اچھا کئی لوگ نا جو ہماری اہل بیت سے نسبت ہے نا اس کو کیش کرواتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ جہیز تو بتا دیں. لڑکے کی ماں ہے اس لیے آپ سے سننا چاہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا، وہ تو نبی کی سنت ہے. ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. وہ سارا ارینجمنٹ حضرت علی نے کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو انہوں نے کہا کچھ نہیں. پھر ان کی زرہ یہودی کے پاس تھی، وہ ایک پوری کہانی ہے. انہوں نے اس زرہ سے جو کچھ ملا، یہ چادر، وہ تکیہ یا چٹائی جو کچھ بھی تھی وہ اس سے آئی تھی. جہیز خالصتاً ایک ہندوانہ تصور ہے، کیونکہ وہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. تو وہ کہتے دان، وہ خیرات دیتے ہیں، وراثت نہیں دیتے بیٹی کو. یہ سمجھیں، جب آپ جہیز مانگتے ہیں تو دراصل ہم خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں. بہت دھیان سے لڑکوں کے ماں باپ یہ سنیں، لڑکیوں کی مائیں بہت دھیان سے میری بات کو سنیں کہ جب وہ جہیز مانگتی ہیں تو وہ خیرات، وہ میل مانگتی ہیں. زکوٰۃ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا تصور ہے، ان کے ہاں ہے نہیں، نہ ان کے ہاں خمس ہے. تو آپ کو میری بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن چونکہ اس سے 20 سال پہلے میں لوگوں کی اتنی شادی، میری اگر 72 میں 71 میں شادی ہو جاتی تو کیا ہوتا. اب میں اپنے 4تھی نسل کو دیکھ رہا ہوتا. میں نے کہا جی دیکھیں، اپنے سسر سے جو سب سے اہم بات کہی تھی، میں کہا جی اللہ نے جو کچھ بھی کرنا تھا کرا دیا. اب کچھ چیزیں بہت دھیان سے سن لیں. وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے فائنانشیل سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت صاحب حیثیت ہیں. آپ اگر اے سی دیں گے
تو میرے پاس تو میری تنخواہ اتنی نہیں ہے، میں اس وقت سرکاری نوکری کرتا تھا، تو کیا ہوگا؟ اور خدا نخواستہ تم سارے بیٹھے ہو نا جو لڑکے، تو یہ سوچو کہ آج بجلی کیا ہے، اس وقت تو 200-300 روپے، شاید اس سے بھی کم بجلی کا بل آتا تھا، آج اتنے کے یونٹ آ رہے ہیں 5-7، تو میں اس کو بیئر نہیں کر سکوں گا۔ دوسرا جو کہ اس سے پہلے میں میرج کاؤنسلنگ کرتا تھا، تو مجھے پتہ تھا کہ جو لڑکیاں زیادہ جہیز لے کر آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں۔ جب ضیاء الحق آیا نا، تو یہ اس کے آنے سے چند دن بعد کی بات ہے، وہ میری ایک بہت قریبی اسٹوڈنٹ فیملی تھی، تو میں ان لڑکی کے اس کے ساتھ نا بارات کے جانے کے لڑکے کے ساتھ پھر واپس آیا۔ وہ جب دلہن آتی ہے نا تو لوگ دیکھنے آتے ہیں، کس وقت؟ جب آ کے ابھی بیٹھتی ہے 1 گھنٹہ۔ اب میں نے ان سے کہا کہ میرا کیا کام ہے عورتوں کا، میں باہر بیٹھتا ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا نہیں جی، مجھے لڑکے کی ماں نے کہ میری خواہش ہے کہ آپ بھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ہمارے گھر میں حیثیت کیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لڑکے والے بہت کمزور لوگ تھے، لڑکی ایک بڑے گھر سے فیصل آباد کی آئی تھی، باہر سے آواز آتی ہے، مجھے نہیں پتہ کس نے کی، اس نے کہا کہ شادی ہے پہلی دفعہ، مطلب ایک نا، تو ایسا کریں کہ جو لڑکی کی ہے نا وہ جو بستر پہ بچھانے کے لیے نا، تو ذرا اچھی چادر اس کی نکال لیں۔ اس لڑکی نے، اب آپ میں سے کسی کا دوپٹہ مانگ نہیں سکتا، اس نے وہ گھونگھٹ یوں اتارا، میں کہا خبردار جے کس نے میری چیزوں کو ہاتھ لایا۔ یہ اس 1-1.5 گھنٹے کی بات ہے، 4 مہینے شادی چلی، وہ بھی بڑی مشکلوں سے۔ پھر میرے چچا کے بیٹے، مطلب ہم پلہ لوگ تھے، لیکن ہم پلہ میں وہ لڑکی والے بہرحال، انہوں نے ایک ہی بیٹی تھی 5-6 بھائیوں کی، تو انہوں نے جہیز میں انتہا کر دی دینے کی۔ اب صبح کو میں، چونکہ نا دیکھیں میرا یہ پیشہ ہے تو میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت نوٹ کرتا ہوں۔ اب وہ لڑکی کمرے سے نکل کے نا، تو وہ گاؤں کا ماحول تھا، تو وہ باہر آئی دیکھنے کے لیے، یہ لفظ میرے اپنے سامنے ادا ہوئے کہ یہ چیزاں تو آڈے کارچ میریاں پوریاں نہیں آ رہی ہیں، تو پن کے پیٹیاں چھپا لو۔ یہ سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اگر آپ کا، اچھا وہ گھر 2 کنال کا گھر تھا، 4 کنال کا، سوری، اتنا بڑا تھا، کیونکہ دیہات میں 4 کنال کا گھر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کتنا بڑا میدان، بڑے بڑے کمرے، ہال ان کے۔ وہ شادی پھر کیا چلی ہوگی، وہ عورت، وہ لڑکی اپنے شوہر کو، اپنے سسرال کو کیا اہمیت اور عزت دے گی۔ آج آپ لوگوں کے دور کی بات ہے، میرے اپنے بیٹے کی جب شادی، میں نے اس کا بیٹا جہیز نہ لینے کا فیصلہ میرا ذاتی فیصلہ تھا، اس کے اوپر تم مجھے وہ چیز بتاؤ کہ جو تم چاہتے ہو، کیونکہ والدین کرتے ہی ہیں، دیتے بھی ہیں۔ تو میں نے، اس نے مجھے کہا کہ کسی قسم کی کوئی میری طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہے، بلکہ ایسا ہونا میرے لیے غلط ہے، میں اسی کو اپناؤں گا۔ اس کے اوپر میں نے اپنی بہو، یعنی اپنے بیٹے کے سسرال میں جب بزرگوں سے کہا تو انہیں بڑا، میں نے پھر دوبارہ اپنی بات کو دہرایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہیں تی دے دی پیچھے سب کچھ دے دیا، پھر ساتھ ہی وہ لسٹ بھی دے دیتے ہیں، مگر میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، میرا مطلب بھی وہی ہے۔ تو لڑکی کے دادے نے لڑکی کے باپ کو کہا کہ اے گل دھیان نہ سن لا، اتنی کنوکشن تھی میری بات میں۔ بیٹیاں جہیز سے نہیں بچتی ہیں، یہ میں نے آپ کو 2-3 واقعات بتائے ہیں۔ اسی طرح وہ لڑکے جن کا پروفائل زیادہ ہائی ہوتا ہے، وہ لڑکیوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے مار دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو اون نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یاد رکھیں کہ بیوی کو سونے کا نوالا نہیں چاہیے، وہ سچ مچ روکھی سوکھی کھانے کی صلاحیت لڑکے کی نسبت زیادہ رکھتی ہے۔ بہت غور سے اس بات کو سنیں۔ تو کردار کی بنیاد پہ رشتے کریں، شخصیت کی بنیاد پر نہ کریں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند جانیں۔ اب دیکھیں کہ اچھا یہ بات سننے میں شاید بڑی مشکل لگے اور لڑکیوں کو شاید بری بھی لگے، یہ جو لڑکیاں بہت بن سنور کے لو میرج کا معاملہ ہوتا ہے نا، اول تو وہ نہ لو ہوتا ہے
نہ میرج ہوتی ہے، وہ لسٹ ہوتی ہے. لسٹ جنسی ہوس کو کہتے ہیں، اگر کسی کو نہیں میری بات سمجھ آئی تو وہ جو میں شروع ہوا تھا نا کہ وہ لڑکی کے نزدیک شادی کیا ہوتی ہے کہ ہنی مون ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، چونکہ اس کی ساری خواہشیں ماں باپ کے گھر میں دبائی جاتی ہیں تو وہ اس طرح سے سوچتی ہے کہ شادی یہ ہوتی ہے. لڑکے کے لیے سوائے لائسنس کے اور کچھ نہیں ہوتا، باقی ساری باتیں بات کی ہوتی ہیں. اب جب آپ نے اپنے رشتے کی بنیاد کس چیز پہ رکھی ہے، لڑکی نے اس رشتے کی بنیاد جو ہے وہ اپنی وہ خواہشیں جو ماں باپ کے گھر، وہ تیرے اپنے ماں پیوں نے منہ میں ایک چیز نہیں دی ہونے کے باوجود تو تم جہاں گئے ہو وہاں کیا توقع کرتے ہو؟ بالکل نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد جو لڑکا دیکھتا ہے لڑکی میں، وہ لڑکی کی غلط فہمی ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے. یہ شاید آپ لڑکوں کو بھی میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو. جس کے ساتھ وقت گزارنا ہو، اس سے برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہاں وہ لش پش رنگ روپ دیکھتا ہے. جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا، وہاں وہ کچھ اور دیکھتا ہے، سوائے ان کے کہ جن کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے سوائے لسٹ کے. یعنی جنسی ہوس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا نا، نہ وہ سوچنا سیکھنا چاہتے ہیں. ان کے علاوہ ہر کوئی مرد. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو آپ کی زندگی میں شوہر بن کر نہیں آتا، اس سے پہلے جو کچھ بھی آپ کرتی ہیں وہ اپنے لیے آپ مصیبتیں کھڑی کرتی چلی جاتی ہیں. میری جو قرآن کی کلاس میں سید خاندان، مطلب سید جو ہے نا، میرے ایک دوست نے اوریجنل واقعہ بتایا کہ ایک کیس چلا گیا پریا، وہ جو پنچایت ہوتی ہے، تو جس گواہ کے اوپر فیصلہ کیا وہ پنچایتی بھی کوئی ایسا ہی تھا. اس نے کہا جی کہ اچھا، وہ کہتا ہے پاکستان بننے کے فوراً بعد کی بات ہے، تو انڈیا سے آ کے بہت سے لوگ سید بنے، خاص طور پہ سندھ میں، کیونکہ سید بادشاہ تو وہ پھر اس کے لیے ایک اچھا، جہاں بھی جو اہل بیت سے ہماری محبت ہے اس کو کیا کیا گیا، کیش کیا گیا. اچھا، وہ مجھے چودھری صاحب نے بتایا، چودھری کھوکر صاحب نے پایا کہ جی اس کا تو مجھے سائیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سید ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کی میں قسم کھاتا ہوں یہ سید ہے. کہتا ہوں تم کیسے قسم کھاتے ہو؟ کہتے جی میرے سامنے بنے ہیں، پہلے پتہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے لڑکیاں، چلیں یہ بھی آپ کو ایک اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک بڑی اہم بات، یا شاید دوسری اہم بات امپورٹنس کے حوالے سے وہ 4 پوائنٹ بتاؤں گا. ایک لڑکی کے لیے نا اس کی ماں نے کہا کہ ہم سب زور لگا چکے ہیں، میرا بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ خواہش مند ہے اور بیٹا اس سے زیادہ خواہش مند ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے یہ راضی ہو جائے. اب اس لڑکی کو میں نے دیکھا کہ کسی بھی طرح سے نہیں مان رہی. ایک دن میں اس کو اکیلی کو اس کے گھر سے باہر پبلک پلیس پہ لے گیا، بٹھایا. میں نے کہا یہ تو تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں کیوں لے کر آیا ہوں؟ نہیں. تو میں کہا تمہیں گھر سے باہر، میں تم سے گھر میں نہیں کوئی بات کر سکتا تھا. پھر اس نے کہا ہاں جی مجھے پتہ، امی نے آپ سے. تو میں کہا مجھے وجہ بتاؤ تاکہ میں تمہیں ٹیکس نہ کروں، یعنی مجبور نہ کروں. اس نے کہا سر جب میں آپ کے پاس پڑھتی تھی تو ایک دن میں نے شوہر کے حوالے سے آپ سے ایک بات پوچھی تھی کہ میں شادی کرتے ہوئے، تو آپ نے میری بات کا جواب مجھے ڈائریکٹ دینے کی بجائے جو لمبا چوڑا جواب دیا تھا، اس میں بس ایک ہی بات مجھے ذہن میں رہ گئی کہ جس کے ساتھ تمہاری دوستی محبت، وہ تمہارا کزن ہے، کلاس فیلو ہے، کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ تمہارا رشتہ اتنا اچھا کبھی نہیں نبھے گا جتنا اچھا اس شخص کے ساتھ کہ جس کی لڑکی عزت بھی کرتی ہو. تو کہتی سر میں اس کی عزت نہیں کرتی، بچپن سے ساتھ کھیلے ہیں، اچھے برے کی تو بحث ہی نہیں ہے، میں اس کی عزت نہیں کرتی، اس کی انتہائی بے عزتی کرتی ہوں، تو شوہر کے رشتے میں آ کے میں اس کو نبھا نہیں پاؤں. تو اس لیے یہ بات اچھی طرح لڑکے اپنے پلے باندھیں کہ
وہ کام کریں جس سے ان کی عزت لڑکی کی نظر میں بنے. وہ کرائے والی عزت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ وہ تو اب میک اپ ہے، اتر جائے گا. اب ایک چیز جو اگلی بیان کرنے لگا ہوں، جو وہ جنگلے والی بات کے بعد زیادہ اہم ترین ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ 4 چیزوں پر نبھتا ہے. یہ 4 ہوں تو وہ رشتہ نبھتا ہے، ورنہ پھر وہ بس گزارا ہی ہوتا ہے، اور سم ٹائم گزارا بھی نہیں ہوتا. میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز جو میرڈ لوگ ہیں وہ تو ضرور بتائیں، جو نہیں ہیں وہ اندازے لگائیں. یہ میرڈ ہے، دیکھو اس کو گواہی دینی پڑ رہی ہے، اس کو باقی شک ہے اس جی نہیں، تفصیل نہیں، صرف اس چیز کی عزت. جی اعتبار ہونا چاہیے، اعتبار، انڈرسٹینڈنگ. جو سب سے پہلی چیز جس پہ رشتہ نبھتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرسٹ. اگر ٹرسٹ نہ ہو تو زندگی کتنا بڑا عذاب بنتی ہے. اسی اقبال ٹاؤن کی جس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہاں سے اب ریڈیس اس لیے نہیں کہہ سکتا، ادھر ہے کچھ نہیں، ادھر کے 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک صاحب جو الیکٹریکل انجینئر، پیٹرولیم انجینئر تھے. اس زمانے میں یہ موبائل فون نہیں تھے، پتہ نہیں، وہ بڑی پرانی بات ہے، 25-30 ہزار روپے ٹیلی فون پہ خرچ ہوتے تھے. انہوں نے کہا ماں باتھ روم ہے، تو کہتا اپنی ماں باتھ روم 'چ فون دے. ان کا بعد چلی گئی. اس قدر زیادہ ڈیفیسٹ تھا ٹرسٹ کا، وہ وہاں پریشان اور یہ. تو اس لیے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی ٹرسٹ وردی نہیں ہے، دنیا جہان کی تمام خوبیاں ہیں، تو برائے کرم وہ رشتہ مت کریں. یہ والدین کے لیے بھی ہے اور یہ بچوں کے لیے زیادہ اہم ضروری ہے، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے. ہم اس کا فیصلہ ان کو کرنے دیں. اس میں ایک بہت بڑی غلطی جو والدین کرتے ہیں، وہ بچے کو ڈیسیژن میکنگ بچپن سے نہیں سکھاتے ہیں. اس نے کیا پہننا ہے، اس نے کیا کھانا ہے، اس نے کہاں بیٹھنا ہے، اس نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، اس کو والدین بتاتے ہیں. اب وہ جو بڑا ہوتا ہے تو وہ مینٹلی ڈپینڈنٹ رہتا ہے ساری عمر. دیکھیں یہ ایک بڑا ہی ضروری کام ہے. اس وقت خیر بچوں کا سیشن نہیں ہے، لیکن سیکھ لیں. آپ نے فرض کریں بچے کو باہر لے کے جانا ہے، تو پوچھ لو بیٹا اس مارکیٹ میں جائیں یا اس مارکیٹ میں، نانی کے گھر جائیں یا پھپھو کے گھر جائیں، تاکہ اس کو ڈیسیژن کرنا آئے. تو یہ جو اوور اوبیڈینٹ ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی بڑی تلخ ہوتی ہے. میرے خاندان میں ایک حالیہ مثال ہے کہ وہ رشتہ میرے خیال 2 یا 3 ماہ چلا. میں نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ چونکہ اس کی بنیاد غلط رکھی گئی تھی، لفافہ دیکھ کے جو ہے نا وہ پیکنگ دیکھی گئی تھی، باقی دیکھا ہی کچھ نہیں گیا تھا. اب دوسرا رشتہ وہی لڑکا ہے، اور اس لڑکی کو تو دیکھا بھی ہوا تھا کیونکہ رشتہ داروں میں سے دور نزدیک سے تھی، تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اس سے صرف 2 ملاقاتیں جو میں نے کہا تو وہ ان کے والدین نے ان کی ارینج کرائیں. تو پری میرج کاؤنسلنگ میں نے کہا کہ اس کو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے ان ایموشنل آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں. تو ٹرسٹ اگر نہیں ہے تو اس رشتے کا آغاز ہی نہ کریں. ٹرسٹ کے بعد دوسرا جو ہوتا ہے نا جی، وہ رسپیکٹ آتی ہے. رسپیکٹ پہلے نمبر پہ نہیں آتی، تیسرے نمبر پہ آتی ہے کیئر. کیا آتی؟ اب ایک بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو، وہ بہت ویل آف لوگ تھے، ایک سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی مثال دی میری موجودگی میں. یہ وہ زمانہ تھا جب کلفی جو ہے نا، آج کل کتنے کی ہے، 50. وہ آنے دوانی والا زمانہ تھا. تو وہ آدمی بتا رہا تھا کہ جی میں شام کو آتا ہوں تو کبھی کبھی عیاشی کیا کرتے ہیں کہ بیوی کو سائیکل پہ بٹھاتا ہے اور وہ اچھرے جا کے
ہاں سبحان اللہ، اس وقت نہیں تھا، مشکل نہ بابا تھا. تو وہ کیا ہے؟ وہ کیئر ہے. انتہائی جاہل عورت ہوگی جو حامد کی اس محبت اور جذبے کو کسی کے ساتھ کہے گی کہ وہ دیکھو وہ تو گاڑیوں میں لے جاتا. میں نے ویسے نہیں سنا، اتنا میرا ایکسپیرینس ہے. تو کیئر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک میری قرآن کی کلاس کی سنجیدہ عورت جس کے بچوں میں سے 2-3 کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے خامد سے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں جتنا بسی ہوں آپ کی اس کلاس میں کی وجہ سے بسی ہوں اپنے گھر. کیونکہ اس نے واقعہ بتایا کہ میں صبح نماز کی فجر سے بھی پہلے نا لڑکے تو ادھر آ کے پارک میں بیٹھ گئی تھی. اب کچھ نہ کچھ کرنا تھا تو وہ صبح میں نے دیکھا کچھ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی ادھر کلاس میں آ کے بیٹھ گئی. پھر بہرحال وہ جب اتنے سال گزر گئے وہ جو بڑا نازک موقع آیا تو اس عورت نے مجھے یاد کرایا. کہتی سر ٹرسٹ تو پہلے نہیں تھا، رسپیکٹ بھی نہیں تھی، میں نے اس شخص کو کبھی بھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ کی کلاسز میں جو آپ میاں بیوی کے ریلیشن کی اہمیت اور یہ چیزیں کرتے تھے، یہ جو آپ کیئر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ شخص نے اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ بیوی کی کیئر کس کو کہتے ہیں. دیکھیں وہ شخص باہر سے آیا، بڑی قیمتی چیز لایا، اے تیرے لیے، یہ دیکھا میں نے پھینکا نہیں ہے بس. وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کو سونا زہر لگتا ہے جو اس کو اس طرح سے دیا جاتا ہے. یہ جب 3 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، ٹرسٹ، رسپیکٹ اور کیئر، تو پھر جس کو آپ لو کہتے ہیں وہ خود بخود ہو جاتا ہے. پھر ایک دوسرے کی جو ہے وہ اونرشپ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک چیز ضرور یاد رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی 2 شخص ایک جیسے پیدا نہیں کیے. 8 ارب دنیا اس وقت ہے اور پتہ نہیں کتنے ارب دنیا جا چکی ہے اور کتنے ارب آئے گی. اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے مصور. ہم مصور کسے کہتے ہیں؟ پینٹر کو. لیکن اگر ہمیں عربی آتی ہو تو صور اس کا صاد واو رے را اس کا مادہ ہے. اس کو کبھی کسی بہت اچھے عالم کی تشریح پڑھیں، اس کی جو عربی جانتا ہو، کہ جب بھی بنائے نئی چیز بنائے اور اس کی کوئی حد ہی نہ ہو. 2 لوگوں کے اگر انگوٹھوں کے نشان نہیں ملتے تو 100% 2 لوگ کیسے مل سکتے ہیں؟ تو پری میرج میں آپ ایک چیز اپنا مائنڈ اچھی طرح سے بنا لیں. کیا کر لیں؟ کہ یہ ایک پیکج ڈیل ہے جو 4 A's پہ چلے گی. وہ 4 A's کیا ہے؟ پہلا اے ہے اویئر. آپ آگاہ ہو جائیں کہ جس سے آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ اللہ نے ایک وجود بنایا ہے. اس کی پسند ناپسند جو ہے وہ اپنی ہے اور آپ کی اپنی ہے. تو اس میں پھر اگلی چیز آتی ہے، ایگری کرتے ہیں آپ اس بات پہ کہ ہاں بھائی دونوں کی پسند ہے. وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ میٹنگ ہوئی ہے، اتنی لمبی مذاکرات ہوئے، تو اس کا نتیجہ جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مشترکہ اعلامیہ کے مذاکرات جاری رہنے چاہیے. اگری ٹو ڈس ایگری. وہ ایگری کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں پکڑی بھی ایک چیز ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو 10 روپے کی بیچوں، آپ کہتے ہیں نہیں یار 6 روپے کی میں لوں گا. اب بات چیت اور بحث ہوتے ہوتے یہ 8 روپے میں طے ہو گیا. اس پہ ہم نے ایگریمنٹ ہو گیا. ہمارا کیا ہو گیا؟ کچھ آپ آگے بڑھائی ہیں، کچھ میں نے چھوڑ دیا اور خوشی خوشی ہمارا یہ سودا
یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایکسیپٹنس کیا تھی کہ میں آپ کو یہ 10 روپے میں دینا چاہتا ہوں تو یہ 10 روپے میں جائے, اور آپ کی ایکسیپٹنس یہ تھی کہ 6 میں آپ چاہتی تھیں تو آپ کو 6 میں ملے. تو یاد رکھیں, اس کے بعد پھر آتا ہے ایکشن. تو وہ جو میں نے کہا کہ ایک دوسرے کے بارے میں میکسیمم ڈیٹا, ایک بہت اہم بات ابھی بتا دوں, آخر میں پھر دوبارہ دہرا دوں گا. شادی کے لیے جب بات چیت ہو جائے پھر اس کے بعد آپ بلینک لگا دیں, ماضی مت جانیں. ماضی جاننے کی اور کریدنے کی کوشش کبھی مت کریں. اس میں آپ کو ایک پنجابی کا بہت پرانا محاورہ ہے کہ کھدو پھولیاں لیرا نکل دیا نے. چونکہ پہلے جو لوگ تھے, میں نے تو وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے کہ بچے کو نا لوگ گھروں میں پرانے کپڑوں کی وہ جو پیسز تھے چھوٹے چھوٹے, ان کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر دھاگا زور سے باندھ کے پکا ڈوری وغیرہ, تو اس کو کھدو یعنی بال, اس کی گیند بنا دیتے تھے. اب اس کو کھولتے جائیں گے تو کیا نکلے گا؟ اگر آپ اس کی عزت برباد کر رہے ہیں تو آپ بھی دودھ کے نہائے ہوئے نہیں ہیں. اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کیا کیا ہیں مت دیکھیں, کیونکہ آپ کے بھی ہیں. جسٹ اسٹارٹ ود اے کلین سلیٹ, پھر تو وہ زندگی نپ جائے گی. اب وہ اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی, بات چیت کرتی تھی, اکٹھے کہیں جاتے تھے, یا تھوڑی بہت جو ہمارا ماحول ہے ان چیزوں کو اگر آپ اگنور نہیں کریں گے تو ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں. اس نے اگر دن میں 2 مرد دیکھے ہیں تو ہم تو 200 عورتوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو اس لیے شادی جو ہے دراصل ایک پیکٹ, عقد. عقد کا کیا ہوتا ہے؟ عقد بھی ہوتا ہے نا کہ جو آپ نے بزنس کیا اس میں آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا. تو جی گرہ باندھ دی جاتی ہے 2 الگ الگ رسیوں کو, ایک کر دیا جاتا ہے. تو پھر اس میں آپ ایک دوسرے کے لیے اگر ڈھال نہیں بنتے, ایک دوسرے کے مسائل ڈھونڈتے ہیں, تو پھر آپ کی زندگی میں جو ایکشن ہے وہ سارے کے سارے برے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کچھ بھی ہو جائے, ایک دوسرے کو ماں باپ اور بہن بھائیوں کے تانے کبھی نہ دیں. کیونکہ انسان ایموشنلی, اگر ایک لڑکی 20-25 سال کی ہے تو اس نے 20-25 سال جہاں گزارے ہیں ان کے ساتھ اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح لڑکا جو ہے وہ اس نے 25-30 سال اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے ہیں, وہ جتنا مرضی ان کے ساتھ لڑتا ہے, لیکن کوئی کہے تو اس کو گوارا نہیں, اور بیوی کہے تو اب چونکہ میں نے لکھا تھا کہ نیولی میرڈ کے لیے اور زیادہ دیر والوں کے لیے, تو اب یہ زیادہ اہم باتیں تھیں. ماضی مت کرے دیں. یہ میں نے اشارتاً اس آیت کے حوالے سے کہا تھا کہ جیسے مرد ہوتے ہیں ان کو ویسی, اور جیسی عورتیں ہوتی ہیں ان کو ویسے. اگر کہیں کوئی فرق ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے, اس کو پھر آپ کو قبول کرنا چاہیے. تو جب آپ نے قبول کر لیا ہے, میں نے دیکھا کہ کچھ بدبخت عورتیں ایسی ہیں کہ وہ خامد کی کبھی تعریف نہیں. میں ایک جگہ سے گزرا, اور یہ نئی بات نہیں ہے, یہ اس وقت کی بات ہے جب محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نہ ٹی وی ہوتا تھا نہ کچھ اور ہوتا تھا, تو وہ بیٹھ کے آپس میں اندھیری جگہ پہ گلی نکڑ پہ جہاں کوئی بلب شلب نہیں ہوتا تھا تو وہاں بیٹھ کے وہ, اس سے میں نے پوچھا تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس لیے کہ ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو باتیں کر رہی تھیں, میں بھی کر رہی. میں نے کہا کیا باتیں؟ صحیح بتاؤ. کہتی ہیں کہ ساری اپنے سساں کی برائیاں کرتی. میں کہا تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ کہتی پھر میں کی کر دی. یہ ایگزیکٹ ورڈ ہے. کیا کہا اس نے؟ میں کہا تمہاری ساس تو بیچاری مٹی کا مادو ہے, وہ بول ہی نہیں سکتی, نہ اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے, وہ گھر میں تمہارا سارا اختیار ہے. تو کہتی ان میں چپ کر رہی. اب یہ دیکھیں کہ جب یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوگا تو یہ بنتا کیسے ہے. یہ لڑکیوں کو ایک بہت بڑی قربانی دینا ہوگی, لڑکوں کو بھی, لیکن لڑکیوں کو زیادہ قربانی دینا ہوگی. کیونکہ ایک دفعہ ایک 5-6 سال کی بچی تھی, دادی آئی تو بڑی خوش ہوئی
تو اس نے پوچھا دادی اماں آپ ڈراموں میں کام کرتی ہیں؟ تمہیں کس نے کہا؟ کہتے نہیں مجھ سے کسی نے نہیں کہا، امی خالہ کو فون کر کے بتا رہی تھی کہ اس کی دادی آنے والی ہے، اب روز گھر میں ڈرامے ہوا کریں۔ دوسرا، بیوی میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا، اور یہ شادی کے فوراً بعد بہت زیادہ ہوتی ہیں، ذرا سی بات پہ، اور وہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ شادی ہوئی، لڑکے کو نا وہ کمپنی نے انڈیپینڈنٹلی کر دیا، ہاں لو جی میں کتنی عام بات بھول گیا، یہ جو جاتے ہی گھر علیحدہ لینے کا خواب ہے نا، اس کے پیچھے اس لڑکی کا بچپن ہوتا ہے۔ وہ کس طرح چاہتی ہے کہ 25-30 سال کے پالا ہوا جدوں تے پیندا سی، پتہ نہیں وہ جدوں سوندا سی ٹٹی منجی ادوں تے پتر تیرا سی، ہن سوندا ہے ڈبل بیڈ تے اس لیے مائیا میرا، وہ کام مت کرے، کیونکہ اس میں پھر ایک ریس لگ جاتی ہے ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی۔ مثلا وہ لڑکے کی شادی ہوئی تو کمپنی نے نیا گھر دیا، وہ اجازت لے کے تو ماں باپ سے نا اس نے کہا جی کہ مجھے بیوی کو ابھی ساتھ لے جانا، تو بیوی کی خوشی کی، ادھر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے جواب ملے گا، ادھر سے تو مسکین ہے سارے، ہے نا۔ اچھا، تو وہ کہیں ماں باپ کا دل اٹھا، تو ابھی 15-20 دن ہی گزرے تھے، تو وہ جناب لڑکا جو ہے نا گھر آیا تو کہنے لگا کہ امی ابو کا فون آیا اسٹیشن سے، تو وہ آنے والے ہیں، جلدی سے کچھ بنا لو۔ اس نے فٹافٹ منہ بنا لیا۔ اچھا، اب کچھ دن بعد کیا ہوتا ہے، وہ صاحب شام کو جب گھر آتے ہیں تو بیوی زیادہ روٹین سے ہٹ کے ملتی ہے، جانو تمہیں پتہ ہے صبح سے امی ابو آئے ہوئے ہیں اور جلدی سے کچھ لے آئیں۔ وہ بھی گیا نٹھیا رکشہ لے آیا۔ تو پھر یہ جو بدلے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی میں محبت نہیں آنے دیتے، وہ جو میں نے کہا تھا نا کیئر، وہ نہیں آنے دیتے۔ پھر تیری ماں تو یہ، میں نے بدقسمتی سے ایک آدمی کو یہ بھی کہتے سنا، چونکہ پہل بیوی نے کی تھی، میرے پاس جو کیسز آتے ہیں بڑے بڑے کمال ہوتے ہیں۔ اب خامد کیا، اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تیرے مرن تے گئے، یہ ہوا تو تم نہیں کہندے، میں تو کہنا اللہ کرے تیرا بھی کوئی مرے تو میں بھی جاواں تے ادھار لاواں، ہوں تیرا مردہ ہی کوئی نہیں۔ یہ میرے سامنے کی بات، وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، وہیں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں بس۔ تو وہ چیز نہ کریں۔ وہ ایک خاتون نے نا اپنے خامن سے کہا کہ مولوی صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو جنازے کا ٹائم ہے، آپ جا کیوں نہیں رہے؟ کہتا ہے بیوی میں کس منہ سے جاؤں، وہ 3 دفعہ مجھے بیوی کی وفات پہ بلا چکا ہے، تو میں ابھی تک اس کو، طارق صاحب، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ پھر نا آپ بدلے میں آ جاتے ہیں۔ شادی کے فوراً بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے لڑکی کے لیے، یہ 1 کروڑ روپے کی نصیحت کرنے لگا ہوں۔ میری اپنی بیٹیوں نے، میری بھانجیوں نے، میرے بھتیجیوں نے اور میری اسٹوڈنٹس کی اکثریت نے اس کو نبھایا کہ اپنی زندگی کے 5 سال مائنس کر دیں۔ خدا کے لیے مائیں یہ سبق دے کے بھیجیں، یہ نہ کہیں کہ پتر تھلے نہ لگیں، بس تو لگ گئی تو پھر لگی رہیں گی۔ اسی طرح پھر لڑکے کو سبق دینے والے بھی اس کے ماں باپ چھوڑ کے یار دوست بڑے الٹے سیدھے سبق دیتے ہیں۔ اس کو اونرشپ دیں کہ جہاں تم جا رہی ہو، شریعت نے ان کو بھی ماں باپ کا رشتہ دیا ہے۔ تو 5 سال مائنس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شادی کے امیڈیٹ بعد پتہ کیا غلطی ہوتی لڑکیوں سے؟ جسٹ آفٹر میرج اس نے پہلا کھانا بنایا تو ساس نے کہا بیٹا کھانا بہت اچھا تھا لیکن مرچیں بہت کم ہیں۔ یعنی ہمارے گھر میں تو ایسے ہی پڑتی ہیں، ہماری امی اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ ڈالتی ہیں۔ وہ بھی تمہاری امی اپنے گھر میں ڈالتی تھیں، یہ امی کا گھر نہیں ہے، یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، یہاں ان کی پسند ناپسند کو دیکھو۔ بدقسمتی کیا ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ وہاں جا کے ایک 20 30 40 50 سال کا کلچر بنا ہوتا ہے اس گھر کو، اس کو ایک دم چینج کرنا چاہتی ہے۔ اس کا بھی ایک طریقہ سنا جو میں نے اپنی بہو کی ماں کو کہا تھا۔ تو میں نے اسے، یعنی شادی سے پہلے میں ان کے گھر گیا تو میں نے کہا جی کہ اگر وہ ایک نا ڈیکوریشن پیس لگا ہوا تھا
تو اب اگر لڑکی ٹھیک کرنا چاہتی ہے وہ ٹیڑھا، اچھا اتفاق سے وہ ٹیڑھا تھا، تو اس میں لڑکیوں کو بہت کچھ مل جائے گا. پری میرج میں سارے رشتوں کی مینجمنٹ ان کو آ جائے گی، وہ ساس کا ہو، شوہر کا ہو، دیور، نندیں، وہ کیا ہوتی ہیں جی، درانیاں، جٹھانیاں، پورا سسرال. تو وہ جو تھا نا جی یوں ٹیڑھا تھا تھوڑا سا. اب یہ غلط لگا ہوا اور لڑکی آپ کی طرح بڑی شاباش، کیا تجربہ بول رہا ہے یار، خوش کر دیا. تو وہ اگر ٹھیک کرنا چاہتی ہے ضرور کرے. اب دو طریقے ہیں. ویسے نام تو سارے بڑے پڑھے لیکن اینا نہیں پتہ کہ اینا مطلب اس کو ایسے لگاتے ہیں. بے شک جتنی مرضی اچھی بات کہی ہے اس لڑکی نے، کسی کو اچھی نہیں لگے گی. اب وہی لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ یہ کون لایا تھا، یہ بہت خوبصورت ہے، بڑی اچھی چوائس ہے. اگر کسی نے گفٹ دیا ہوگا تو ظاہر ہے اس گھر کے کچھ آنے والا ہوگا. اگر کوئی گھر کا فرد لایا ہوگا تو اس سے کیا ہوا کہ اس عورت کا وہ بہتر. تو اگر امی ابو شوہر جو بھی اس کے سامنے ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو اگر میں ایسے کروں تو بتائیے کیسا لگتا ہے. تو صرف اتنا کام کریں، یہ نہ کریں کہ ان کے بنے بنائے ڈھانچے کو توڑنے کی کوشش کریں. جتنی مرضی اچھی بات کریں ان کو کبھی اچھی نہیں لگے گی. تو لڑکی کی ذمہ داری کمپیریٹیولی گھر بچانے میں واقعی زیادہ ہے. اور ہمارے اس کلچر میں جو 90% گھر ٹوٹتے ہیں شادی کے فوراً بعد، مجھے وہ کیسز بھی آئیں کہ پوری رات لڑکی نہیں رہ سکی گھر. کیا ہوا کہ وہ اجلا عروسی ہے، بات چیت ہو رہی ہے اور اسی دوران وہ ناراضگی ہوئی کسی بات پہ. اب پورا خاندان لڑکی کا کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی جن نے آج جا کیتا وہ کیوں کی کرے گا. وہ سیٹلمنٹ کی طرف آنے ہی نہیں دیتے ہیں، کوئی ایسی صورت نہیں بننے دیتے. دیکھیں میں کچھ ایسے مردوں کو جانتا ہوں، شاید جلاد بھی ان سے بہتر ہوتا ہوگا، لیکن پنجابی میں کہوں گا تو بات زیادہ سمجھ آئے گی. ہن وہی بندے ہیں جڑے اکھ چپایا نہیں رڑکتے. ویری اوبیڈینٹ ہسبینڈ، اتنے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور لڑکیاں ایک چھوٹی سی ہمت، وہ دیکھو نا یہ جو پڑھائی ہے یہ ہمیں شعور نہیں دے رہی. یہ میں بڑی ذمہ داری سے ایز اے ٹیچر بتا رہا ہوں. میری جو ٹیچنگ لائف ہے اس اگست میں 56 سال ہو جائیں گے. میں نے اگست 68 میں ٹیوشن پڑھانے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا. تو ایز اے ٹیچر آپ دیکھیں مجھے کتنے سال ہو گئے. تو رشتے کی اونرشپ کے لیے آپ اس گھر کی اونرشپ ہر چیز کو اون کریں. جس کو بدلنا چاہتی ہیں، ایک کیس آپ کو حیرت ہوگی کہ ساس جو ہے وہ گلے کا پھانس بنی ہوئی تھی. اچھا میں اس لڑکی سے پوچھتا رہا بہت سی چیزیں، تو اچانک اس کے منہ سے نکلا کہ اتنے سارے کام کرنے کے بعد پھر رات کو میرے لیے ضروری ہے کہ سانس چل نہیں سکتی تو اس کی ٹانگوں کی مالش کرنا اور اس کے سر پہ تیل لگانا. دیکھیں خدمت ایک اور چیز ہے. اب ماں باپ لڑکے والے وہ ایک نوکرانی سے زیادہ انداز میں اور اس انداز میں ان الفاظ میں مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ کرو. وہ کہتی ہے کہ اتنا کچھ کرتی ہوں رات 11-12 بج جاتے ہیں. اور جو پریشان کن بات اس نے بتائی کہ میرا خامد اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں اس کے گھر والوں کو خوشی دینے کے لیے اپنے آپ کو اتنے عذاب میں ڈالتی ہوں. اور وہ لڑکی میرے پاس آئی کیوں تھی کہ جو میرا خامد بڑا سخت ناراض ہے، وہ کہنا کہ یا تو میرے پاس رہو یا میرے گھر والوں کے پاس. وہاں سے پھر میں نے سننا شروع کیا تو اس بندے کو اتنا خیال نہیں آیا کہ یہ میرے پورے اتنا، وہ بڑی فیملی تھی اتنا خیال رکھتی ہے. پھر ساس کے ساتھ مسائل میں جو اس نے چیز بتائی تو اس میں نے اسے ایک چیز بتائی. میں کہا لیکن یہ بات جو ہے نا تم نے کہنی دل سے ہے. وہ اس کے سر میں تیل لگاتے ہوئے نا تو بالوں کو تھوڑا سا آگے لا کے، تھوڑے سے بال تھے جو کچھ اس نے بتایا، ظاہر ہے کہ 70-75 سال کی عورت کے سر پہ کتنے بال ہو گئے. تو کہنی امی تھوڑے وال آنے ہیں خوبصورت نے تو کی چیز ہوئیں گی اپنی جوانی. اور کہندی کڑیے تینوں کی دساں.
تو چھٹ پہ مالش کرنے ادھر آ کے بیٹھ. وہ کہتی ہے مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ آپ کی اتنی چھوٹی سی بات. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور کریں. شاید یہ بات کہنے میں اچھی نہیں ہے کہ دنیا رکھو مکر نالتے شاباش. اس کو آپ پازیٹیو انداز میں لیں کہ آپ نے اپنی سپیس خود بنانی ہے. وہ خود سپیس بنانے کے لیے اس گھر کے کلچر کا حصہ بنے. پھر آپ اس کو اپنے کلچر پہ لائیں گی تو پھر بات بنے گی. سسرال کی برائی دوستوں سے، محلے کی عورتوں سے، رشتہ داروں سے، درانیوں جٹھانیوں کسی. دیکھیں آج ایک درانی جٹھانی میں بڑی اچھی بن گئی ہے. اب وہ دونوں نے ایک دوسرے کی باتیں کی، ان کے درمیان میں کسی وجہ سے تنازع ہو گیا. پھر کیا ہوتا؟ جو پہلے تھانے چلا جائے نا مدعی وہ ہوتا ہے، بے شک قصور بھی اسی کا. امی تانوں پتہ میں تانوں کی دساں، میں دسنا تو نہیں سی پر رہ بھی نہیں سکتی کیونکہ تہاڈی عزت مینوں بہت عزیز ہے. وہ فلان وہ مطلب آتا ہے بڑی تسی چنگی نو لے آئے ہو، بڑی پڑھی لکھی لے آئے ہو ڈگریاں والی، وہ تیرے بارے کیا کہندی. بس پھر ساس جہاں چڑھتی اترتی ہے وہ ایک کہانی الگ ہوتی ہے. تو اس لیے ایک اور غلطی نہ کریں. یہ جو ہے نا پری میرج یعنی پہلے پارٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی یہ تنخواہ ہے، وہ اس پہ آپ گزارا کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی. شادی کے بعد اس کو مجبور کرنا تو 100% دو کاموں میں ہوگا. یعنی نتائج 3 ہوں گے. وہ جو اوور ٹائم لگائے گا، دوسری جاب کرے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ میں اور اس میں کلیشز بھی زیادہ ہوں گے چونکہ آپ کے اکٹھے رہنے والا کام ختم ہو جائے گا. نمبر 1. دوسرا وہ حرام کاری کی طرف جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ وہ ڈپریس ہو جائے گا، اور ڈپریشن میں کوئی بھی شخص اچھا کام کبھی نہیں کر سکتا. اب اچھی زندگی گزارنے کے لیے جیسے پہلے جنگلے والی کہانی تھی، اب آخر میں ایک اور کہانی سناتا ہوں. ایک جگہ پہ 4 مزدور کام کر رہے تھے. اب وہ 4 جو مزدور ہیں ان کی مزدوری بھی ایک ہے، ورکنگ آورز بھی ایک ہیں، پیسے بھی ایک جیسے، اور انہوں نے کام بھی ایک جتنا کرنا ہے. شدید دھوپ ہے تو چاروں دھوپ میں بیٹھے ہیں. وہ کر کیا رہے ہیں کہ روڑی کوٹ رہے ہیں اینٹوں کی، ہاتھ میں ہتھوڑی ہے. اب یہ لڑکی یا لڑکے کو جو زندگی میں مشکلات آ گئی ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ 4 لڑکیاں ہیں یا 4 لڑکے ہیں. اب آپ پہلے کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو؟ اندھے ہو نظر نہیں آ رہا، اپنی جان کو رو رہا ہوں، روڑی کوٹ رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ جاؤ تو اپنا کام کرو. اس کا فرسٹریشن لیول دیکھیے. آپ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کرنا کیا یار، کام کوئی مل نہیں رہا تھا تو بیکار کاٹ رہا ہوں، کوئی کام ملے گا تو چھوڑ دوں گا. پھر آپ تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے صحت تندرستی دی ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں. چوتھے کے پاس جاتے ہیں تو اس کا رویہ کم و بیش وہی ہے جو پہلے نہیں سب سے پہلے کا ہوتا ہے. کہتا ہے اوے تم دیکھ نہیں رہے ہو، اللہ کا گھر بن رہا ہے اور میں اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جو پہلا شخص جب گھر جائے گا اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، اس کی پیتھولوجی، اس کا بی پی، اس کی ہارٹ بیٹ، اس کی نبض، ساری چیزیں کس حالت میں ہوں. اور جو چوتھا ہوگا وہ کس حالت میں جائے گا. تو اس لیے آپ کا رویہ آپ کی زندگی کو آسان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا. آپ کے شوہر کے بارے میں کوئی آپ کو کہتا ہے اور یا آپ کی بیوی کے بارے میں، تو یاد رکھیں اب آپ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں آ چکے ہیں. اور یہ وعدہ میں آپ سے نہیں لے رہا، اپنے زندگی کامیاب بنانی ہے تو پھر ماضی پہ بریک لگا دیں. اسے کو یار مجھے کچھ نہیں سننا، وہ اس وقت میری بیوی نہیں تھی، وہ اس وقت میرا خامد نہیں تھا، اب کی کوئی بات ہے تو بتاؤ. اور وہ بھی مجھے سننے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اس پہ ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ کے بغیر نہیں رشتے بنتے، کیونکہ جن رشتوں میں اعتماد نہیں رہتا، پتہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں، یعنی دلوں میں دراڑیں پڑ جائیں،
دیواروں میں دراڑیں پڑ جائیں تو دیواریں گر جاتی ہیں، دلوں اور رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں تو دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اپنے دلوں میں دیوار مت کھڑا ہونے دیں۔ اور بہت بدقسمتی ہے، میں چونکہ میل بھی ہوں اور کاؤنسلنگ میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے سامنے کیا کیا کچھ آتا ہے۔ اپنی بیوی کی بات کبھی دوستوں میں مت کریں۔ اور اسی طرح سے ایک گھر برباد تو نہیں ہوا لیکن بری حالت میں ہے۔ اس لڑکی نے کیا بدتمیزی کی، بے وقوفی تو نہیں، اور وہ پلانڈ تھا کہ اور صبح میک اپ والی کو جو لڑکے والوں کی رشتہ دار تھی کہتی ہے بڑا ہی اچھا، اس نے جوتے میرے اپنے ہاتھوں سے اتارے، اور بھی جو فضولیات تھیں۔ وہ ولیمہ جو تھا بڑی مشکل سے سیٹل ہوا، پورے لوگ ہی نہیں آئے لڑکے والوں کے، کیونکہ وہ اس کے خاندان میں بات۔ تو اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ زوجین جو ہیں وہ اپنی بیڈ لائف جو ہے، ازواجی زندگی، وہ کبھی شیئر نہ کریں کسی سے۔ اور بات بہت ضروری ہے، اس کو حوصلے سے نہیں سننا، حقیقت پسندی سے سننا ہے۔ پری میرج کاؤنسلنگ میں چونکہ دیکھیں اس میں ازواجی تعلق قائم ہوتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی نسل کے لیے ایک جائز ذریعہ نکاح کو دیا ہے۔ یہ جو پورنوگرافی ہے نا، میں نے 2016 میں پولیس میں کچھ آفیسر 350 کے قریب، 1100 تھے، ان میں سے 350 لڑکیاں تھیں، تو میں نے اس وقت کے آئی جی کو کہا کہ جی یہ آپ قائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مجھے ان لڑکیوں سے بہرحال کچھ ٹریننگ کی باتیں الگ کرنی ہیں، اس میں کوئی میل، بے شک آئی جی صاحب آپ خود ہوں، آپ نہیں ہوں گے اس میں۔ اس نے پوچھا کیا بات کرنی ہے؟ میں کہا تو پھر اس کا مطلب ہے میں آپ کو اندر بھی آنے دوں۔ اچھا چلیں پرپس بتا دیں۔ میں کہا دیکھیں یہ لڑکیاں اسکول اپنا یونیورسٹی سے سیدھی ادھر آ رہی ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے مرد حضرات کیسے ہیں، اور ان لڑکیوں کی 24 گھنٹے کی نوکری ہوگی۔ تو انہوں نے میل اس میں ایٹماسفیئر میں رہتے ہوئے ڈسٹنس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، اس کے لیے کچھ بہت خاص باتیں ہیں جو مردوں کو کبھی بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ عورت کی کمزوریوں کی انتہا ہے۔ تو اس لیے اس وقت پھر میں چونکہ فاؤنٹین ہاؤس کا ڈائریکٹر بھی ہوں، تو میں نے وہاں کی سائیکالوجسٹوں کو بلایا، ساری سینئرز کو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑے وقت میں آپ سے بہت زیادہ ایڈوائسز چاہیے، اور بڑے کھلے لفظوں میں ایسے ہی کہا جیسے آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی بے شرم ہو کے، بولڈ ہو کے آپ مجھے سیکس کے بارے میں بتائیں گی، جو میرے سوال تھے اس کو میں نے ڈائریکٹ سیکس کا نام دیا، تو میرے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی کیونکہ میں حوا کی بیٹیوں کو بچا سکوں گا۔ ایک حدیث ہے الحیاء من الایمان، اگر آپ کو عربی نہیں بھی آتی تو اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ حیا جو ہے ایمان حیا کے بغیر ہے ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث میں نے پڑھی بھی تھی، پڑھائی بھی تھی، سمجھ مجھے اس دن آئی۔ ہوئے اتنی خوفناک باتیں، یہ کہنے کو ہم پورنوگرافی جو دیکھتے ہیں 2 منٹ 10 منٹ 20 منٹ کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، بس آپ کی شادی شدہ زندگی کو کتنی بری طرح سے برباد کرتی ہے، اور بعض اوقات شادی کی پہلی رات پہلے گھنٹے میں آپ کو برباد کر دیتی ہے۔ اس کی تفصیلات بالکل الگ ہیں جو میں یہاں پبلک نہیں کر سکتا۔ جتنے کیسز پریشانیوں کے آئے اس کے پیچھے پورنوگرافی نکلی ہے۔ جو میں نے ڈیل کیے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، کسی کی بات نہیں کر رہا۔ لڑکے اور لڑکیاں جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس سے الگ رکھیں گے، پہلی بات تو سادہ سی یہ یاد رکھیں کہ وہ سب کچھ پلانڈ اور آرٹیفیشل ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق بالکل نہیں ہے۔
وہ آپ کے جذباتی سفلی جذبات، جنسی جذبات جو ہیں وہ اس کی تسکین کا سامان ہوتا ہے۔ شریعت نے یہ رشتہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت کے لیے ضرور بنایا ہے۔ اس سیکس کا ٹائم تو بعض اوقات بہت سے لوگوں کا ویری فرینکلی اسپیکنگ 1 منٹ بھی نہیں ہوتا ہے، 20 سیکنڈ سے بھی کم کچھ لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس چیز نے بہت زیادہ برباد کر دیا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عورت نہیں ہے، شاید یہ مرد نہیں ہے، یہ میرا کہنا نہیں مان رہی ہے۔ وہ آپ کا سیکشول ٹول نہیں ہے۔ یہ مرد حضرات بڑے دھیان سے لڑکے سنیں، کسی دوست کے مشورے پہ بالکل مت عمل کریں۔ کوئی دوائی، کوئی کشتہ جو کھائیں گے اور کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن یہ پکی بات ہے کہ آپ کے گردے ضرور فیل کر دے گا۔ میں 5 ہسپتال ہیں جن کے بورڈ پر ہوں، 5 ہسپتال، اور 6 جو ہے وہ یہ دماغی امراض کا۔ پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ جو ڈی این اے ہوتا ہے اس کا، اس میں عیاشی پہلے دن ہوتی ہے۔ میرے خاندان کی روایات میں جو چیز ہے وہ سن لیجیے، میری لیگیسی ہے کہ میاں بیوی کی پہلی ملاقات میں وہ وضو کر کے 2 نوافل ادا کر کے پھر ایک دوسرے سے بات چیت شروع کرتے ہیں۔ یہ اکثریت پرفارم کرتی ہے، کچھ نہیں بھی کرتے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں اور دوسری انتہا میں کیا فرق ہے، کہ وہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے بیوی کی اس نے ساری لائٹیں، کہ بھی اب تو کوئی پردہ نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس کا مطلب، لباس پہ بھی میری ایک پوری لیکچر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ عربی میں لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لباس پروٹیکشن بھی دیتا ہے، لباس اور بہت کچھ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا پہلو ہے جو سننے میں شاید مشکل لگتا ہے، لیکن لڑکے لڑکیاں جس سٹیج پر جا چکے ہیں، اس میں ایک پاکستان میں بھی میں ایک ہی کو جانتا ہوں، سیکس ایکسپرٹ خاتون جو ہیں، وہ کہتی ہیں سر آپ تو مرد ہیں نا، اس لیے آپ سے لڑکیاں جو آتی ہیں وہ جتنی مرضی کھل کے بات کریں، وہ آپ سے وہ نہیں کر سکتی جو میرے ساتھ کر لیتی ہیں۔ اور اس نے کہا جی یہ جو آپ کی بات ہے نا، یہ 90% ٹھیک نہیں ہے، یہ شاید 1000% ٹھیک ہے، کہ پورنوگرافی جو ہے وہ ازواجی زندگی، شادی کے فوراً بعد خراب ہونے کا سبب اس لیے بنتی ہے کہ وہ شخص جو زانی کے عمل سے نہیں گزرا ہوتا، صرف دیکھنے کی حد تک ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی برباد کر بیٹھتا ہے، ہر طرح کی زندگی برباد کر۔ دیکھیں اس کے ذہنی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، ہر طرح کے برے اثرات آتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات پہ میں نے جتنا زور دیا ہے وہ سمجھیں 5% بھی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ آپ میں سے وہ جو کیا ہے میتھمیٹکس ہے، اس میں یہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کیا، یہ مشترکہ، یہ 2 اے ہے، یہ سیٹ اے ہے اور یہ سیٹ بی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرسیکشن۔ تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے اپنے آپ میں کامنالٹیز ڈھونڈیں، ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے کی بجائے ایک دوسرے کی اچھائیاں ڈھونڈیں، ان میں پھر آپ کی کامنالٹی پہ گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک بچے نے نا بیالوجی میں پی ایچ ڈی کی، وہ جب گاؤں آیا تو گاؤں والے بڑے خوش کہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، تو چلو شکر ہے ہمارے گھر میں ڈاکٹر آ گیا، گاؤں میں دور جانا پڑتا تھا۔ تو اب وہ بیچارہ جب پہنچا بہت بڑا استقبال ہوا، اب وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں۔ تو ماں کہنے لگی چل چاچے کو جایا، وہ بھی مطلب آیا نہیں ہے، اس کے پاس کام بڑا چاچا موچی تھا، بچے کو اب بدبو آ رہی ہے اس سے۔ اس نے پوچھا، وہ کہتا میں بیالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ وہ کہتا وہ کیا ہوتی؟ کہنا چاچا سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس نے دیکھ لیا ہے کہ مکھی کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتا پتر برا نہ منائی، اکھاں پاویں 100 ہوندیاں نے، بہندی گند تے۔ تو آپ نے اپنے لائف پارٹنر کی بری چیزیں نہیں ڈھونڈنی ہیں، جو تحقیق کرنی ہے وہ شادی سے پہلے کرنی ہے۔ اچھا ایک اور چیز جو والدین خاص طور پہ کریں،
لڑکی لڑکا بھی وہ کر لیں کیونکہ وہ پبلک پراپرٹی ہو چکی ہے. بچوں کے رشتے ناطے تلاش کیسے کریں اور طے کیسے کریں اور پھر ان کو نبھائیں کیسے, اس کے اوپر میری 55 منٹ کی 11 ویڈیوز ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی, جو میرے آپ یہ سمجھو کہ 60 سال کے تجربے کا, وہ آپ لوگ بھی دیکھیں کیونکہ اس میں لڑکوں کو بھی بہت ساری ٹپس مل جائیں گی اپنے جیون ساتھی کو چننے کے لیے, اور لڑکی کو بھی. اور پھر ان کو یہ چیز بڑی اہم ملے گی, یہ جو میں نے آپ کو 4 پوائنٹ یہ بتائے ہیں اور ایک یہ بتایا, یہ جو ہنی مون ٹائم ہوتا ہے یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے. اس کے بعد سب کچھ اتر جاتا ہے, پھر وہ جڑا پٹولا ہے نا وہ آگے دا گولا لگن لگ پیندا, کیونکہ ہم اس سے ایکسپیکٹیشنز کچھ اور رکھی ہوتی ہیں, نکلتا کچھ اور ہے. تو اب وقت کی قلت بہرحال آڑے ہے جی.